السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وومن رائٹس کے اندر ٹاپک ہے لاسٹ والا، عورتوں کے ساتھ خیر اور بلائی کا خیال رکھو۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر اور بلائی سے پیش آؤ کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا اوپر والا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا رہے گا۔ تم عورتوں کے ساتھ خیر اور بلائی کا خیال رکھو۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی کہ اسے توڑنا، اس سے کیا مراد ہے، یعنی کہ عورت پسلی ہے تو اسے توڑنے سے کیا مراد ہوگا؟ اسے توڑنے سے مراد ہے اسے طلاق دینا، یعنی کہ چھوڑ دینا۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھا، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں کہ بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ اب یہ صرف ایز ایگزامپل ہے کہ سب فیمیلز اسی طرح کی ہیں۔ اس سے اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن زمعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے اور پھر وہ دن کے آخر پہر اس سے مجامت کرے، یعنی کہ اسے ہم بستری وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی دوسری روایت میں تم میں سے کوئی کسرت کرتا ہے تو اپنی عورت کو غلام کی طرح مارتا ہے اور پھر ممکن ہے کہ وہ اسی روز آخری پہر اسے مجامت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غوز مارنے، ریخی آواز پر ہنسنے، یعنی کہ اسمیل کے متعلق نصیحت کی، تو فرمایا تم میں سے کوئی ایسا چیز کیوں ہنستا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا خامند پر کیا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ اور جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مارو نہ اسے برا بھلا کہو، اور ناراضی پر صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرو، یعنی کہ ناراضگی ہو تو صرف آپ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہو، چہرے پر مار یا برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اس سے اگلی حدیث سے حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لونڈیاں اپنی بیویوں کو نہ مارو یعنی کہ اللہ کی غلام ہے نا یہ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، عورتیں اپنے خاوند پر جرات کرنے لگی ہیں، تب آپ نے انہیں مارنے کا متعلق رخصت عطا فرمائی۔ تو بہت سی عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں اپنے خاوند کی شکایت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آئی ہیں، ایسے لوگ یعنی کہ جو اپنی ازواج کو مارتے ہیں تم میں سے بہتر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے مقابلہ کیا تو میں دوڑ میں آپ سے آگے بڑھ گئی۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ میاں بیوی آپس میں کھیل کود جس طرح بچے کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب میں فربا ہو گئی تو میں نے آپ سے مقابلہ کیا، تب آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سے سبقت کا بدلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت عائشہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں، اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، یعنی کہ اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ اسی طرح اگلی حدیث، مومنوں میں سے کامل ایمان والا شخص ہے جو ان سے اچھا اخلاق والا ہو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ بہتر جو ہوگا وہی شخص بہتر ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت عائشہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے واپسی تشریف لائے اور عائشہ کی الماری پر پردہ تھا، ہوا چلی تو اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی گڑیا اور کھلونوں سے پردہ ہٹا دیا، تو آپ نے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں ایک گھوڑا دیکھا جس کے کپڑے سے بنے ہوئے دو پر تھے، آپ نے فرمایا، میں ان کے درمیان میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا، عرض کیا، گھوڑا ہے؟ اور آپ نے فرمایا، اور جو اس کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ دو پر ہے۔ آپ سے فرمایا، گھوڑا اور اس کے دو پر؟ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ وہ بیان کرتی ہیں، یہ سن کر آپ مسکرا دیے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی دہاڑیں دیکھی، یعنی کہ جو اسمائل کے کرتے وقت دانت نظر آتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جو فیمیلز ہیں وہ گڑیا اور کھلونوں وغیرہ کے ساتھ کھیل سکتی ہیں، یہ بھی وومن کو رائٹس دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ایک لانگ حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ آسمان میں آپ نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کا رسول۔ آپ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک لانگ حدیث میں حضرت معاویہ بن حاکم بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی میری بکریاں چراتی تھی، میں اس کے پاس آیا تو میں نے ایک بکری نہ پائی، میں نے اس کے متعلق اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا، میں اس سے ناراض ہوا، چونکہ میں اولاد آدم سے ہوں، میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، اور کسی وجہ سے غلام آزاد کرنے پر مجھ پر واجب ہے، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان میں۔ آپ نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو،
ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اگر وہ غلام ہو تو اسے آزاد کر دیا جائے۔ اور اس سے دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ چہرے پر تھپڑ مارا تھا انہوں نے، غلام تھی وہ، ٹھیک ہے، تو اس کا کفارہ انہوں نے ان کو آزاد کر کے چکایا۔ اسی طرح اگلی حدیث سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث کے رسول نے فرمایا، معمول کا کھانا لباس دستور کے مطابق مالک پر واجب ہے اور اس سے کام صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی لیا جائے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو ایوب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈال دی تو روز قیامت اللہ اور اس کے چاہیتوں یعنی کہ والدین، اولاد وغیرہ جو بھی اس کے چاہیتے ہوں گے ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ اب یہ ایک فیمیل اور بچے کی جدائی ڈالنے پہ اللہ دیکھیں کتنا سخت اس کو عذاب دے رہا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ شخص نے آپ نے پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اسے دن میں 70 بار مرتبہ جو ہے درگزر کرو۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا دوران حمل میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھا، دوران رضاعت میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ دودھ پینے کی جگہ تھی، اور میری گود اس کے لیے ٹھکانہ تھی، اور اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور رسول نے فرمایا، جب تک تو نئے خاوند سے نکاح نہ کرے اس وقت تک تم اس کی زیادہ حقدار ہو، یعنی کہ جو اولاد تمہیں ملی ہے پہلے خاوند سے اس کی تم زیادہ حقدار ہو جب تک تم نکاح نہ کر لو۔ تو یہ بھی وومن رائٹ ہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ تو ان تمام وومن رائٹس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ پاک نے کتنے زیادہ حقوق جو ہیں وہ قرآن حدیث میں فیمیلز کو دیے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ پاک جتنی بھی غلطیاں گزریاں ہوگی ان کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صراط المستقیم پر، نامتوں والے راستے پر چلائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز، یہ پیغامات شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، الارم کے بٹن پہ آل پہ کلک کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔